ان ربکم اللہ، بے شک تمہارے پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کی ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوئے، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، کھینچتا ہے طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے، الا لہ الخلق، خبردار اسی کی مخلوق ہے، والامر، اسی کا حکم چلے گا، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت والے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، ادعو ربکم، تم پکارو اپنے رب کو تضرع عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت پسند نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے پین، ان ربکم اللہ الذی، کہ تورا پالنے والا تورا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب کو دن تربیت کرنے والا کو دن جڑے سارے ضرورتاں پورا کرنے والا کو، تو اللہ تعالیٰ دی ذات ہی انسان دی جتنے بھی چیزیں ضرورت ہیں وہ سارے دے سارے دا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پانی تھی گی، ہوا تھی گی، خوراک تھی گی، انہیں دا پالنے، انہیں دا پیدا کرنے والا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں دا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو پالنے والا ہے۔ جرا بندہ رب کو سمجھ گئے سی او بندہ کے لیے شرک دے اندر مبتلا نہیں تھی سکتا، اور شرک دے اندر نہیں بن سکتا۔ اللہ دے لفظ اللہ، اے اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام ایک کے، باقی جڑے 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ وہ صفاتی نام ہیں، باقی 99 نام صفاتی نام ہیں، ویسے دا 5000 نام ہیں اللہ تعالیٰ دے صفاتی، جو پہلے کتابیں ہیں پہلے نبیوں کو دسائے گئے، وہ سارے کو ملا دے 5000 اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام پڑھتے ہیں، ذاتی نام صرف اللہ تعالیٰ دا ایک کے۔ ذاتی نام دا کیا مطلب؟ مثال دے طور دے کین نام ہے عبداللہ، اے ہونا نام ذاتی ہے، عبداللہ ہونا نام ذاتی ہے، ہونے نام اگر وہ حافظ ہے وہ حافظ عبداللہ، اگر وہ قاری ہے تو قاری عبداللہ، اگر وہ عالم ہے تو مولانا عبداللہ، تو اے جے انہوں نے بے لفظ لگ دے پن قاری، حافظ، مولانا، مفتی، اے جے نام انہوں نے بے لگ دے پن اے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام انہوں نے کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام وہ ہے کہ وہ اللہ، باقی جڑے نام ہیں اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دن اندر پیدا کیتے، زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن پیدا کیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنائے آسمان اور زمین کو کن آکے بڑھ ونیو تو بڑھ ونینا، ایک دم ہی بڑھ ونینا، یہ 6 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا کیتے نے؟ انہیں وچ حکمت ہے کہ اے سب کو سمجھاؤں دی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن اندر انہیں چیزوں کو پیدا کی، انہیں چیزوں کو بڑھائے، کیوں کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو فوراً نہ کرے کہ فوراً ہی تھی ونے، یک دم یہ کام تھی ونے، بلکہ آہستہ آہستہ کرے، آرام سکون دے نال کام کو کرے۔ تو ہی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جو پیدا کیتے 6 دن اندر، اے سب کو سمجھاؤں دے خاطر پیدا کیتے، اگر اللہ تبارک کون آخر تو ہوں ویلی بڑھ ونے نا دین دے اندر اللہ تعالیٰ 6 دن اندر پیدا کیتے۔ پاس ایک سوال آمدے کہ پہلے تک دن رات تک کانا ہن، تو بلا اللہ تعالیٰ نے 6 دن دے اندر کیوں پیدا کیتے؟ تو انہاں جواب اے ہے کہ جی میں دن رات ایک ٹائم ہے، ہی ٹائم دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیتے آسمان اور زمینوں کو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش دے اوتے مستوی تھی گئے۔ کیا مطلب یہ آیات مبارکہ دا ایک تا مجازی معنی اے ہے کہ سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہی انہوں تے بادشاہی کرنا پہ، سارے چیزاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کنٹرول دے اندر ہیں۔ بیا اے معنی حقیقی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش دے بہ گئے، کیا مطلب کیویں بہ گئے؟ یہ انہیں بارے سب کو ذہن نہیں دوڑانا چاہیے۔ یہ ہونا سب بیٹھے تھے تو سب صاف تے بیٹھے تھے، میں جا نماز سے بیٹھے تھے، سب کو یہ ذہن نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیویں بیٹھا اسے، پر یہ ذہن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عرش دوتے ہیں کیویں ہیں، کیویں کا نہیں بیٹھے، یہ ذہن نہیں بننا چاہیے، اور انہیں بارے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، بندہ بل ایمان ختم تھی وینے۔ باقی
بھی عقیدہ سب کو رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ عرش دین اور بھی عقیدہ سب کو اے نال رکھنا چاہیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جتنا بھی ہو سو اللہ تعالیٰ تمہارے نال ہے یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ تمہارے شاہر قلوی زیادہ قریب ہے تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے یہ نہیں رکھنا اللہ تعالیٰ صرف عرش دے ہوتے ہیں بیا کتھے ہی نہیں کریں یہ غلط عقیدہ غلط نظریہ اللہ تعالیٰ عرش دیں اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو اساں اللہ تعالیٰ سارے نال ہیں اللہ تعالیٰ شاہر قلوی زیادہ قریب ہے والشمس والقمر یغشی اللیل النہار یطلبو حثیثا اللہ تعالیٰ دین دوتے رات کو غالب کر دینے یعنی دین ہونے اللہ تعالیٰ ورہ رات گھن دیا ہونے رات ہونے اللہ تعالیٰ ورہ دین گھن دیا ہونے یطلبو حثیثا دین رات ایک دوجہ دے پچھو تیزی دے نال دوڑ دے پین رات آوینی والا دی رات دے پچھو لاگ بینے دی آوینی والا رات دین دے پچھو لاگ بینے تو سارا یہ اللہ تعالیٰ دا نظام چلتا پہ یغشی اللیل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری سورج چاند ستارے جتنا بھی ہیں اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع ہیں سورج نکل سے اپنے ٹائم ہوتے ہیں جی میں اللہ تعالیٰ دا حکم وہ چلتا ہے ویسے جب اللہ تعالیٰ دا حکم آپ سے روکوانا ہوتی ہیں اور سورج روک ویسے اللہ تعالیٰ دا حکم ہم سے آج نہیں نکلنا تو سورج کہاں نکل سے سارا چیزیں جتنا بھی بڑا ہیں سارا چیزیں اللہ تعالیٰ دا حکم دے تابع ہیں جنہاں دے بڑے ہوں والے تک جی میں چل دیکھ رہے ہیں جے رستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھے ہوں رستے دے چل دیکھ ایڈے اڈے کنہیں بھی کرنی تھیا الا لہ الخلق والامر سارے چیزیں دا اللہ تعالیٰ فرمائیں پہ خالق میاں ساری چیزیں دا خالق میاں اور حکمی میرا چل سے جرا اللہ تعالیٰ سارا خالق ہے تو حکمی کنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ درہ بے کی نہ حکم کرنا اسی جیسے پہلے انگریز اتنی ہے نا ہندوستان اندر انگریز کی حکومت ہے تو آج کوئی بھی قانون بڑھاویں ہا تو اعلان کرنے واسطے ہے ڈھول بجانے کو بھیجنا ڈھول بجاوے ہا گلی ڈندر یا جی میں شہر ڈھول بجاوے ہا اور اعلان کرے ہا کہ مخلوق خدا دی اور حکم اور قانون انگریز دا مخلوق خدا دی قانون اور حکم انگریز دا تو انہیں عقل دے کو سوچ دے کو جنہیں مخلوق ہی خدا دی تو حکم بھی خدا دا چل سے نا مخلوق خدا دی تو حکم بھی خدا دا مخلوق خدا دی انگریز دا حکم انگریز دا کرو ایک کن چل سے آج اکثر مسلمانے دوتے جرا عذاب مسلمان ملک میں عذاب وجہ سارے تو یہ ہے مخلوق اثر خدا دے سے قانون جرا سارا چلتا پہ انگریز دا چلتا پہ جتھا ونجو جیسے ملک ونجو تو اپنے کرنسی اپنا پیسہ کہاں چل سے انگریز نے پیسہ چل سے ڈالر جرا او چل سے تو ہی وجہ تو اکثر مسلمان دا عذاب ہے اللہ تعالیٰ دی پکڑ ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرمانے پر الا لہ الخلق والامر خالق بھی میں تو رہا مخلوق تو سب میجے ہوئے تو حکمی میرا چل سے تبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دی ذات برکت والی ذات ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کو پالنے والی ذات ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے منگر دے ایک طریقہ دسنے پہ کہ میرے کو کیوں منگو دوسرا اللہ تعالیٰ فرمائے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ میرے کو اگر دعا منگنے کچھ منگنے ذکر کرنے تو آہستہ آہستہ کرنا زور زور نہیں کرنا ماں کہ خیبر دے مقام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہ ہم تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو زور زور پکرنے بدل زور زور سڑنے بدل تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانے تو ظلم نہ کرو تو سا جیری ذات کو پکرنے پہ جیری ذات کو تو سڑنے پہ اور بہری کیا نہیں اور شاہ راکل بھی زیادہ قریب ہے تو سا آہستہ آہستہ پکارو تو یہ وجہ تو اگر سب کی دعا کرنی ہے کل ہے ایسے تو دعا کرنی تو آہستہ آہستہ دعا کرو اگر کوئی ذکر کرنے تو آہستہ آہستہ کرو اکثر مساجد اندر جو بدعتی لوگ ہیں نماز ختم تھی نہیں تو زور زور ذکر شروع کر دینے جنہوں نے ٹوج لوگ نے نمازاں خراب تھی نہیں تو حکم کیا ہے کہ ذکر آہستہ آہستہ کرو کل ہے تو زور دا کرو اگر نال کوئی کاری نماز پڑھتا پہ یا قرآن پہ پڑھتا پہ تو آہستہ آہستہ کرنی تھی تاکہ دوسرے دن عبادت خلل نہ آوے دعا منگنی ہے تو آہستہ آہستہ منگو ہاں جتنا تعلیم دے خاطر ہوئے مثال تو فرض نماز پڑھ سے جماعت دے نال تو امام سے زور دے منگ دے تو ایک تعلیم دے خاطر کہ دوسرے لوگ بھی دعا اندر شامل تھی ونے ایویں ہی ذکر جڑے کرنے سے بندے کٹھے تھی دے وہ ایک تعلیم دی خاطر ہونے کہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں کہ ذکر دا طریقہ ہونے تو دعا منگنا طریقہ کیا ہے کہ آہستہ منگو اور عاجزی ہو انکساری ہو اپنے آپ کو محتاج سمجھ اللہ دے سامنے منگو انہو لا یحب المعتدین دے اللہ تعالیٰ کو زور زور پکڑنے دے عاجزی اختیار نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں نے محبت نہیں کرنے اللہ تعالیٰ اے لوگ جنہیں ہاتھ کو زیادہ تجاوز کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عمل کرنے توفیق عطا فرمائے